بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آصف سٹوری چینل پر آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو تمام طریقوں سے دعوت پیش کرتے رہے، دن کو بھی اور رات کو بھی، خفیہ بھی اور اعلانیہ بھی، ترغیب سے بھی اور ترہیب سے بھی، لیکن کوئی طریقہ بھی ان کے لیے سود مند ثابت نہ ہوا، بلکہ ان میں اکثر لوگ بغاوت و سرکشی اور بت پرستی پر ہی قائم رہے۔ وہ ہر وقت نوح علیہ السلام کی مخالفت اور ان پر ایمان لانے والوں کی تذلیل و توہین کرتے رہتے اور انہیں سنسار اور جلاوطن کرنے کی دھمکیاں دیتے رہتے۔ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہماری درست رائے یہ ہے کہ آپ گمراہ ہیں۔ جواب میں نوح علیہ السلام نے فرمایا، میں گمراہ نہیں بلکہ راہ راست پر ہوں۔ میں رب العالمین کی طرف سے تمہارے لیے پیغام لے کر آیا ہوں۔ میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور مجھے ان چیزوں کا علم ہے جن کا تمہیں علم نہیں۔ فی الحقیقت اللہ کے رسول کی یہی شان ہوتی ہے کہ فصیح و بلیغ بھی ہو، خیر خواہ بھی ہو اور اسے اللہ تعالیٰ کی بھی سب سے زیادہ معرفت حاصل ہو۔ قوم کے سرداروں نے کہا کہ تجھے ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کیونکہ تیرے تابعدار تو نہایت ذلیل و حقیر قسم کے لوگ ہیں۔ انہیں اس بات پر تعجب تھا کہ ایک انسان اللہ کا رسول ہے، نیز وہ نوح علیہ السلام کے تابعداروں کو توہین اور آمیز کلمات بھی کہتے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ لوگ نہایت کمزور تھے، جیسا کہ حدیث ہرقل سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ رسولوں کے متبعین کمزور ہی ہوتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ قبول حق کے لیے کمزوروں کے راستے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، جبکہ امراء اور سرداروں کو اپنے اموال اور سرداریاں چھین جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ قوم نوح کے کافروں نے اہل ایمان سے کہا کہ ہمیں اپنے اوپر تمہاری کوئی فضیلت نظر نہیں آتی۔ کافر سرداروں نے نوح علیہ السلام سے کہا، ہم تو آپ کو اپنے جیسا ایک انسان ہی دیکھتے ہیں اور آپ کے پیروکار بھی انتہائی گھٹیا اور رذیل لوگ ہیں۔ ہم اپنے اوپر آپ کو کوئی برتری نہیں دیکھتے، بلکہ ہماری رائے میں آپ کا درجہ بہت چھوٹا ہے۔ جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، میری قوم کے لوگوں، مجھے بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل پر ہوں اور اب مجھے اس نے اپنے پاس سے کوئی رحمت عطا کی ہو، پھر وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئی ہو، تو کیا زبردستی میں اسے تو تمہارے گلے مونڈ دوں، حالانکہ تم اس سے بیزار ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ نرم انداز تکلم حق کی طرف دعوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا متصادق تھا کہ تم اس نرم بات کرو، ممکن ہے وہ نصیحت حاصل کریں یا اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں۔ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان یہ بحث و مباحثے کا سلسلہ طویل عرصے تک جاری رہا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ وہ نوح علیہ السلام ان میں 950 سال تک رہے، پھر انہیں طوفان نے آ لیا اور ظالم تھے۔ اتنا لمبا عرصہ لوگوں کو دعوت دینے کے باوجود بہت کم لوگ ایمان لائے۔ جب ایک زمانے کے لوگ فوت ہونے لگتے تو پیچھے والوں کو وصیت کرتے کہ وہ ساری زندگی نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لائیں۔ اسی طرح جب کوئی بچہ بالغ ہوتا اور بات سمجھنے لگتا تو والد اسے وصیت کرتا کہ وہ ساری زندگی حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ نوح علیہ السلام کے سارے دور میں یہ سلسلہ وصیت جاری رہا۔ اسی لیے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے متعلق فرمایا کہ وہ صرف نافرمان اور کافر ہی کو جنم دیں گے۔ اسی باعث قوم نے نوح علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے نوح، تو نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی، اب تو ہمیں جس چیز سے دھمکا رہے ہو وہی ہمارے پاس لے آ، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ جب نوح علیہ السلام قوم سے بالکل مایوس ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ وہ اب ایمان نہیں لائیں گے، اور قوم کے لوگوں نے بھی آپ کو اپنے قول و فعل سے اذیت پہنچانے، جھٹلانے اور مخالفت کرنے پر ہر طرح کی کوشش کر لی، تو انہوں نے غصے میں آ کر بد دعا کر دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اور بے شک نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا اور ہم اچھے دعا کرنے والے کو دعا قبول کرتے ہیں۔ ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا، نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کر اور مجھے اور میرے ساتھ ایمان لانے والوں کو نجات دے۔ معلوم ہوا کہ نوح علیہ السلام کی ہلاکت کے کئی اسباب جمع ہو گئے، یعنی ان کا کفر، ان کی نافرمانی اور نبی کی بد دعا۔ لہذا نوح علیہ السلام کی کشتی تیار کرنے کا حکم دیا گیا۔
تو ایسی کشتی پہلے کبھی نہ بنی تھی اور نہ بعد میں بنے گی۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے پہلے ہی کہہ دیا کہ جب میرا عذاب نازل ہو جائے تو تم پھر مجھ سے اپنی قوم کے بارے میں رحم کی کوئی سفارش نہ کرنا۔ غالباً یہ اس لیے کہا گیا کہ کہیں اللہ کے عذاب کو دیکھ کر انہیں رحم نہ آ جائے، کیونکہ سنی سنائی بات دیکھنے کی طرح نہیں ہوتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ظالموں کے بارے میں مجھ سے مخاطب مت ہونا، کیونکہ وہ تو یقیناً غرق کر دیے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، اس نے نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی۔ جب انہوں نے کشتی بنانی شروع کر دی تو جب بھی اس کی قوم کا کوئی سردار اس کے قریب سے گزرتا تو اس سے مذاق کرتا، کیونکہ جس عذاب سے نوح علیہ السلام نے ڈرایا تھا انہیں اس کی آمد کا یقین نہ تھا۔ نوح علیہ السلام نے اس سے کہا، اگر تم ہمیں مذاق کرتے ہو تو بلا شبہ ہم تم سے اسی طرح مذاق کریں گے جیسے تم مذاق کرتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات پر مذاق کریں گے جب تم اپنے کفر پر ہی اڑے رہے تھے، حتیٰ کہ عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ اور نوح علیہ السلام نے ان سے یہ بھی کہا کہ پس عنقریب تم جان لو گے کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کس پر ہمیشگی کا عذاب اترتا ہے۔ قوم نوح کفر و عناد میں اس قدر سخت تھی کہ روز قیامت بھی وہ اس بات سے انکار کر دیں گے کہ ان کے پاس کوئی رسول ہدایت کی غرض سے آیا تھا، جیسے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ اے نوح، کیا تو نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے جی ہاں اے پروردگار۔ پھر اللہ تعالیٰ لوگوں سے اس کے متعلق پوچھیں گے تو وہ اس بات سے انکار کر دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں کچھ اختلافات موجود ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں سمیت 80 افراد بتائے۔ حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق 72 افراد تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ 10 افراد تھے، ایک قول یہ ہے کہ صرف نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے اور ان کی بیویاں اور ایام بیٹے کی بیوی سوار ہوئی۔ یام الگ ہو گیا اور نجات نہ پا سکا۔ سلف میں سے بعض نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی تو انہیں زمین میں ایک درخت لگانے کا حکم دیا گیا۔ جب وہ بڑا ہوا تو اس کی لکڑی سے کشتی بنائی جانی تھی۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے اسی طرح کیا اور پھر 100 سال بعد درخت سے ایک کشتی بنائی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور چینل پر نئے تھے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔